we are very concerned about the AI. Some people says it is replacing humans. So AI एक ऐसा मॉन्स्टर है या एक ऐसा जिन है जो बोतल से निकल आया है. इसमें इंसान का रद्द-ओ-बदल कम हो गया. जहाँ 10 लोग बैठ के एक कंटेंट बनाते थे, एक वीडियोग्राफिक करते थे, चीज़ें क्रिएट करते थे, वहाँ पर एक बच्चा बैठ के आधे घंटे में पूरा काम करके मेरे सामने ला कर देता है, तो वो 10-12 जॉब गए. सर वो मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से, तो वो मैं कहूँगा कि अगर AI ये सब कुछ करेगी तो हम क्या करेगा. हमें फौरन अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना. आपके सारे रोबोट जो स्मार्ट रोबोट्स आ रहे हैं, दे विल टेक ओवर द सर्जरीज, ऑलरेडी टेक ओवर द सर्जरीज. Millions of jobs at our risk already. नहीं, ये एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, ये भी AI में आ जाएंगे. हमारा बच्चा बहुत ज़हीन है, जो हमारी यूथ है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट और वो AI पे अप टू डेट है. AI का इम्पैक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी या IT कंपनी में नहीं है, एक इम्पैक्ट हमारी पूरी सोसाइटी में. कि हमारा नौजवान दुनिया में आ गया. Once again, welcome to the Suhail Aziz show. Let's have a brief introduction of our guest at Suhail Aziz show today. He has often been called the Bill Gates of Pakistan. He founded his company in 1996. However, in a very short span of time, it became one of the largest software houses in Pakistan, with offices all over the world. It is the only CMMI level 5 rated company in Pakistan. We will ask about this rating a little later. Yes, I'm talking about the one and only, the chief executive of NetSol Pakistan, Mr. Salim Khoury. Sir, welcome to the show. So, and thank you so very much for taking time out of your busy schedule and honoring us with your presence. It's always a pleasure to talk to you. Let's start from here, sir. What was the secret behind this phenomenal growth? Was it a luck? یا تپسیا کتنی شامل تھی اس کے اندر؟ دیکھیں, لک ڈیفینیٹلی وی بلیو دیر از سم تھنگ کالڈ لک ان یور لائف, بٹ دین آپ تھوڑا سا اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں پورے واقعات کا, جس طرح نیٹسول بلڈ ہوئی, جس طرح نیٹسول اسٹارٹ کی گئی, تو اس میں بلیو کا بڑا ہاتھ ہے. ایک تو بلیو یہ ہے کہ آپ نے کچھ ایسا کرنا ہے جس سے کچھ لوگوں کی لائف چینج ہو, کچھ زندگی میں چینج آئے. سیکنڈ آپ کا یہ بلیو تھا کہ آپ نے پاکستان آئی ٹی انڈسٹری کو گلوبلی انٹروڈیوس کرانا ہے. اچھا, اب یہ ایک بڑی اچھی سوچ ہے کہ میں آسٹریلیا سے آتا ہوں. میرے مائنڈ میں دیکھیں, آپ کو پیچھے مڑنا پڑے گا کہ میں لاہور سے پہلے آسٹریلیا میں تھا. 10 سال آسٹریلیا میں ایز آئی ٹی پروفیشنل تھا. اچھی لائف تھی, تھنگز آر گڈ, کمفرٹیبل لائف. سکھ سے تھا, چپ سے تھا, کچھ نہیں تھا. کوئی ایک صبح اٹھے, کام کیا, شام کو گئے, بچوں کو ٹائم دیا, اچھا گھر ہے, اچھی لائف ہے, اچھی گاڑی چلا, صاحب. لیکن اس سارے صاحب ماحول میں, اس سارے سکون میں بے چینی تھی. بے چینی یہ تھی کہ میری اپنی زندگی تو اچھی ہے, کیا میری زندگی کسی اور کے لیے میری فل ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب نو میں تھا. تو کیا آپ پوری زندگی گزار دیجیے اور پھر جب آپ اس دنیا سے جائیں تو کوئی آپ کو یاد کرنے والا, پوچھنے والا نہیں تھا کہ سلیم خورئی کوئی ایگزسٹ کرتا تھا. تو یہ جو بے چینی تھی اور یہ جو سوچ تھی, یہ سوال تھا, یہ لے کے میں لاہور آ گیا. 30 سال گزر گئے. 96 کے بعد 30 سال پہلے آ گیا. تو اس وقت صرف ایک ہی تھا کہ پاکستان آئی ٹی انڈسٹری کو ایسا کام کرو کہ پاکستانی آئی ٹی انڈسٹری گلوبلی پہچانی جائے, اس کی پہچان ہو جائے, کیونکہ اس سے پہلے نہیں تھی. جب میں آسٹریلیا میں تھا تو مجھے کوئی پاکستان سے آئی ٹی کمپنی ایسی آتی نہیں تھی جو آئے اور کوئی ہم سے کہے یار اپنا کام ہمیں دو. BH میں کام کرتا, آسٹریلیا کی سب سے بڑی کمپنی تھی, منرل کی اسٹیل کمپنی تھی, اور وہاں بہت کام تھا. باقی نیبرس کے لوگ آتے تھے اور وہ کام لے کے جاتے تھے. پاکستان سے کوئی نہیں آیا. تو یہ جو تھی ایک فرسٹریشن اور یہ سوال کہ کیا پاکستان میں ایسی کوئی کمپنی ہے یا نہیں ہے, جو نہیں تھی, وہ لے کے میں لاہور آیا. تو وہ اس کو لے کے چلا ہوں, تو آج آپ کے سامنے بیٹھا. سر اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا اس جو آج کل ہاٹ ٹاپک ہے. ہمیں ایز اے لے مین وی آر ویری کنسرنڈ اباؤٹ دی AI. بہت چرچا ہے. سم پیپل سیز اٹ از ریپلیسنگ ہیومنس وائل ادر کلیمز اٹ از ہیلپنگ دیم آؤٹ. سر یور ٹیک سر. سویل AI ایک ایسا مانسٹر ہے یا ایک ایسا جن ہے جو بوتل سے نکل آیا ہے. اس کی ایک سائڈ تو بہت جو مجھے نظر آتی ہے بہت خوفناک ہے, ایک جو ویو میں لیتا ہوں. اور اوبیسلی جب کوئی چیز آتی ہے تو اس کے دو سائڈ میں, ایک سائڈ میں فائدہ بھی ہے لوگوں کو اور ایک سائڈ میں چیلنجز بھی ہیں. اب AI کا ایشو یہ ہے کہ اس میں چیلنجز زیادہ ہے لوگوں کے لیے, اور جو کہتے ہیں نا اپرچونیٹی
कम है कम लोगों के लिए. मेरा कंसर्न उससे आ रहा है. AI इज़ वेरी यूजफुल. AI से हमारी ज़िंदगी चेंज हो रही है, ऑलरेडी चेंज हो रही है. हमारा जो काम है मोर एफिशिएंट हो रहा है, उस पर परफेक्शन आ रही है. हम ज़्यादा प्रेडिक्शन हमारी बेहतर हो रही है, हम एनालाइज अच्छा कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज बेहतर बना सकते हैं, हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एक्यूरेट होती जा रही है. ऑल इज़ गुड, अच्छा है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें इंसान का रद्दमल कम हो गया और एक वक्त आ रहा है ख़त्म हो रहा है. तो ह्यूमन जो इंटरेक्शन है, ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो ग्रेजुअली ख़त्म हो रही है और कम हो रही है और फिर ख़त्म हो रही है. तो इसका इम्पैक्ट किस पे आएगा? जॉब्स पे आएगा. क्योंकि जब ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है तो जो ह्यूमंस पहले ये काम कर रहे थे हमें अब उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी. वो इररिलेवेंट हो जाएंगे, वो रिडेंडेंट हो जाएंगे, उनकी नीड नहीं रहेगी मार्केट में. सो दैट इज़ वेयर द स्केयर इन माई माइंड. मेरा जो फिक्र है वो इस पे आ रही है कि यस AI विल चेंज लाइफ टू बेटर फॉर पीपल. यस इट विल बी वी विल डूइंग मच बेटर थिंग्स. लेकिन व्हाट हैपेंड टू द ह्यूमन जो हमने क्रिएट किए. थोड़ा सा अगर मैं बताऊँ, IT थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उससे बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की दुनिया में. फॉर लास्ट 40 years IT was the born for jobs. हज़ारों millions jobs were created in last 30-40 years. Millions of jobs, क्योंकि IT worked with the computer, with the software and with the human. Human were working on a computer to process our data, process our accounts and everything at all. So we needed humans. तो जितनी ऑटोमेशन बढ़ रही थी, ह्यूमन की नीड बढ़ती जा रही थी, जॉब्स बढ़ रहे थे. Until 2001, 2002 नहीं, आई विल कम फर्दर डाउन. 2010-15 के बाद से ग्रेजुअली AI का इम्पैक्ट आना शुरू हो गया. थोड़ा हमें स्मार्ट चीज़ें नजर आनी शुरू हुई. उससे पहले तो जॉब्स बढ़ रहे थे लगातार. देयर वर जॉब्स, मिलियंस क्रिएटेड. हम भी मुस्तकिल हायर कर रहे थे. द मोमेंट AI का इम्पैक्ट आना शुरू हुआ और AI ने ऐसा अपनी जगह बनानी शुरू की, हमने देखा कि हमें अब ज़रूरत नहीं रहेगी लोगों की. हम खुद भी अब हायरिंग नहीं करें क्योंकि हमारा बहुत सा काम AI के टूल्स वो कर रहे हैं. सो इवन आपके लेवल पे, हमारे लेवल आ गया ना उसका. क्योंकि अगर हम वो टूल्स नहीं यूज़ करेंगे तो हम कम्पीट नहीं कर सकेंगे. तो जब हम वो टूल्स यूज़ कर रहे हैं तो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं. क्योंकि वो जहाँ 10 लोग बैठ के एक कंटेंट बनाते थे, एक वीडियोग्राफी करते थे, चीज़ें क्रिएट करते थे, वहाँ पर एक बच्चा बैठ के आधे घंटे में पूरा काम करके मेरे सामने ला कर देता है. तो वो 10-12 जॉब गए और टाइम भी बहुत लग गया मेरी कॉस्ट बहुत कम हो गई. तो मुझे तो सूट करता है. एज ए बिजनेस इट सूट्स मी. AI is good for my business. But AI is not good for the people in the long run. It's not good for the people in the majority of cases. AI is displacing lots of people. So AI is a great opportunity for people to be very wealthy very soon. In a small उसमें टाइम में, शॉर्ट स्पैन में लोग बहुत अमीर हो जाएंगे क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर लेंगे यूजिंग AI टूल जो अभी नहीं हो रही. They will become very wealthy. But that will be on people's उस पर होगा कि लोग बहुत डिस्प्लेस होंगे. तो ये AI का मेरे नज़दीक बहुत बड़ा चैलेंज है. तो सर क्या फ्यूचर होगा लोगों का? मतलब मैं एज ए लेमैन मैं पूछ रहा हूँ कि बीमारी डायग्नोज जो है वो AI कर रही है, घर AI डिज़ाइन कर रही है, क्रिएटिव राइटिंग, फिल्म राइटिंग, सेट डिज़ाइनिंग, यू जस्ट नेम एनी डैम थिंग AI कर रही है. सर वो मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से, तो वो मैं कहूँगा कि अगर AI ये सब कुछ करेगी तो हम क्या करेगा? ये बहुत थोड़ा सा आप बिल्कुल आपका सवाल देखिए, यही मैंने शुरू इससे किया कि मेरे नज़दीक मॉन्स्टर है जो निकला, ये जिन है बोतल से निकला, ये जिन वापस नहीं जाएगा क्योंकि ये तो खा जाएगा और जो खा रहा है. आप देखिए कि जो बेसिक्स, अच्छा सबसे बड़ा जो चले जाएगा वो आएगा लोएस्ट लेवल के जॉब से, जो एंट्री लेवल जॉब से हमारे, वो तो बिल्कुल डिसअपीयर हो रहे हैं. कॉल सेंटर्स थे, BPO थे, डाटा एंट्री थी, एक्सेल शीट्स को बनाना था, चीज़ें करती. दीज आर ऑलरेडी रिडेंडेंट, दे ऑलरेडी गॉन, दी जॉब्स आर ऑलरेडी टेकन बाय AI टूल्स, निकल गए. अच्छा ऐसा ये ऊपर आएगा, ग्रेजुअली गो टू डिसीजन मेकिंग लेवल पे आएगी. अभी डिसीजन लेवल पे हम नहीं यूज़ कर रहे हैं. अभी हम नीचे ह्यूमन रिप्लेसमेंट कर रहे हैं. द बल्क लेवल जो बहुत ज़्यादा लोग हैं उनको, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस है, मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूँ. अब मेरी क्वालिटी एश्योरेंस 100-150 बच्चा 200 बच्चा बैठा होता था, वो हमारा सारे कोड को चेक करता था, टेस्ट करता था, उस पर टेस्ट केसेस रन करता था कि ये जो सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया क्या ये वो फंक्शन कर रहा है जिसके लिए हमें कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट दिया. तो पूरा क्वालिटी का एक प्रोसेस था. 200-250 बच्चा करता था और लोग इन्वॉल्व थे उसके अंदर, और लोग टेस्ट करते थे और बहुत टाइम लगाते थे. अब वो टूल बन गए. अब टूल रन होता है, वो सिस्टम को चेक करता है, वो पूरा बता देता है कि इस पर बग कोई नहीं है, बग है वो बता देगा कितने बग है, वो पूरा दे देगा, आपको लिस्ट दे देगा. फिर आपको ये बता देगा जो सिस्टम का कस्टमर डिज़ाइन था ये एग्जैक्टली उसके मुताबिक है, वो तो टेस्ट भी कर लेगा. तो 200-250 जॉब्स ग्रेजुअली
slowly disappearing. نمبر کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ یہ ٹولس نے جاب لے لیے. تو بالکل آپ کا یہ جو کنسرن ہے جینوئن ہے. ہم کیا کریں گے سوال ہے, ہمیں فوراً اپنی اسکلس کو اپ گریڈ کرنا ہے. ہمارا سب سے بڑا چیلنج آ گیا, ایوری پرسن شوڈ ریئلائز کہ اس سے اپ اسکل کرنا. چاہے وہ ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی دیکھیں ڈاکٹر بغیر ایک کے کام نہیں کر سکے گا. لائر سب سے بڑا لائر کا امپیکٹ ہے. لائر ایک لائر کے بعد 6 لیگل بیٹھے ہوتے ہیں جس کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, کسی کیس کو بنا رہے ہوتے ہیں, پورا ہسٹری نکال رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر ریفرنسز نکال رہے ہوتے ہیں, پوری نکال رہے ہوتے ہیں, ریفرنسز نکالتے ہیں پچھلے 100 سال کے. آپ اے آئی میں ڈالیں گے چاہے ود ان نو سیکنڈ, ود ان وہ سارے ریفرنس آپ کو سیکنڈوں میں منٹوں میں, اور سارے ریفرنس 100 سال کی پوری دنیا کی کیسز کا ریفرنس آپ کے کیس میں آ جائے گا. آپ کی ڈاٹ میں ایک بچہ بیٹھ کے کر دے گا, 10 یا 20 نہیں چاہیے ہوں گے, انالیسس بھی کر کے دے دے گا آپ کو, اور آپ کے کیس کو ریفر بتا دے گا کہ جو آپ کا کیس ہے اس کو آپ نے کیسے پریزنٹ کرنا ہے, وہ آپ کو بتا دے گا. وہ اپنی رائے دے گا کہ میری رائے میں آپ اس کیس کو ایسے پریزنٹ کریں ان دا ریفرنس آف دا ہسٹری آف دس کیس ان دا پاسٹ میں جو کورٹس کی ڈیسیژنز آئی اس کے بیس لیگل گئے. تو یہ لائر کا ایون لیگل جو فرٹرنیٹی ان کے جو لوور اینڈ پہ ایسا انٹری لیول پہ وی ول ناٹ نیڈ دیٹ مینی لائرس. لوگ سڑک پہ بیٹھے ویٹ کریں کوئی کیس نہیں آئے گا. لوگ اب دیکھیں, میرا بلیو ہے کہ کچھ سالوں میں کورٹ الاؤ کر دے گی کہ میں اپنا کیس خود لڑوں. جیسے کیلکولیٹر ایک زمانے میں پہلے الاؤڈ نہیں تھا, تو مجھے الاؤ کیونکہ وہ میں اپنا کیس کس طرح تیار کروں کہ ہاں یار یہ کر لے گا بات, یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لے گا کہ اس کے پاس ساری انفارمیشن ہے. دیکھیں وائی ڈو آئی نیڈ ٹو ہائر اے لائر, کیونکہ لائر کو پتا کہ لیگلی کیسے کیس پریزنٹ کرنا ہے, لیگلی کیسے اس کو جج کے سامنے کرنا ہے کہ وہ جج آپ کی بات ڈائجسٹ کر لے. تو میں ہوسٹ کر لوں گا کہ میں اپنا کیس خود بیٹھوں گا, بناؤں گا, پوری دنیا کے کیسز کے ریفرنس نکالوں گا, تو اس کو مجھے دے وہ بھی لکھا لوں گا, اور پھر اپنا کیس لکھاؤں گا جیسا مجھے الاؤ کریں کہ میں اپنا کیس خود بیٹھ کروں. مجھے کسی لائر کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس آئی کانٹ افورڈ دا لائر, میرے پاس ابلٹی نہیں پے کرنے کی میں اپنا کیس کروں گا. اور ایک وقت آئے گا, یقین کیجیے میٹر آف ایئرس ہے کہ کیا ہوگا پھر لا میں. لائرس بڑا سیریس چینج, میڈیکل پروفیشن آپ دیکھیے کہ بڑا سیریس چینج آ رہا ہے میڈیکل. آپ کے سارے روبوٹ جو اسمارٹ روبوٹس آ رہے ہیں دے ول ٹیک اوور سرجریز, آلریڈی ٹیک اوور سرجریز. ڈائگنوسٹک آپ کا مشین میں آپ ہاتھ ڈالیں گے, آپ کا اسی میں چیک کر مشین پورا آپ کو پورا انالائز کر کے دے گی کہ آپ کے بلڈ میں اس وقت کیا ایشوز آ رہے ہیں, کیا چل رہا ہے, آپ کا ہارٹ بیٹ کیا ہے, پورا بتا دے گا. آپ کا جو فزیشین ہے اس کا جاب چیلنج ہو جائے گا. سو یہ ہر پروفیشن, آئی ٹی نہیں, ایوری پروفیشن از چیلنجڈ بائی اے آئی ایڈوانسمنٹ. جس طرح سے اے آئی ایڈوانس ہو رہی ہے, آپ نے گاڑیوں کو بتا دیا, گاڑی اسمارٹ آ رہی ہے, ڈرائیور نکل جائے گا, کار شاپ میکینک شاپ ختم ہو جائیں گی کیونکہ الیکٹرک کار آ گئی. الیکٹرک کار میں آپ کو پلگ چینج کرنا, پانار چینج کرنا, آئل چینج کرنا, آپ کچھ نہیں کرنا. اینڈ دیز آر ویری اسمارٹ کارس, ویری کلیور اسمارٹ کار. اچھا سیلف ڈریون کارس آ گئی, سیلف ڈریون فلائنگ ٹیکسیز آ رہی ہیں. سو گریجولی سلولی اوبر پہ اس وقت لاہور میں اکیلے مطلب کتنی ساری گاڑیاں جو ڈرائیور چلا رہے ہیں. چلے لاہور میں تو مشکل ٹائم لگے گا سیلف ڈریون کار, بٹ گلوبلی سٹیز میں سیلف ڈریون کارز آ رہی ہیں, ٹیکسی سیلف ڈریون آ رہی ہیں جو لوگ اب یوز کر رہے ہیں, کال کر رہے ہیں, سیلف ڈریون کار آ رہی ہے. ہاں ہوم ڈلیوری سیلف ڈریون اس سے ہو رہی ہے, سیلف ڈریون کار آ رہی ہے, آپ کو ڈلیور کر کے آپ کا سامان دے کے جا رہی ہے. یوزنگ دس ڈلیوری بوائز کے جاب, ملینز آف جابس ایٹ آر رسک آلریڈی. جابس نکل گئے ہیں اور نکل رہے ہیں. اٹس گوئنگ ٹو بی اے, میرا کنسرن 2030 تک ہے, 2030 تک میں وی ول ہیو اے سیریس چیلنج ود جابس. ہمارا ملک جہاں پہ پاپولیشن پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, اور جو انٹرنیشنل ہیومن انڈیکس ہے اس کے مطابق 2050 تک ہماری آبادی ایگزیکٹلی ڈبل ہو جائے گی. ایسے ایک تو ہمیں کسی بام کی, کسی اس کی کلاشنکوف کی ضرورت نہیں, ہم اسی کے نیچے آ کے ان شاء اللہ تعالیٰ دب جائیں گے, اس دنیا سے چلے جائیں گے, دب جائیں گے. اچھا چلیں وہ دب جانا تو ایک ہے, وہ بنے گا کیا اس ساری قوم کا, کہاں جائیں گے, ان کو مار دیں گے, کیا کریں گے؟ مطلب اگر دیکھیں میں تو کیوٹک بول رہا ہوں, صرف پاکستان نہیں, کیونکہ ایون ڈیولپ ورلڈ میں بھی جابس کا کرائسس سیریس ہے. وہ بھی جابس نہیں کریٹ کر سکیں گے جس طریقے سے وہ اے آئی کو انکریج کر رہے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ ہیومن نیچر جو ہے کہ ہم خود اے آئی کو انکریج کریں کہ اور بناؤ اور بناؤ اور اسمارٹ کر دو, اچھا یہ بھی مجھے بنا کے دے دو, میں بھی اس پہ کام کر رہا ہوں, ناٹ ریئلائزنگ کہ جو میں اے آئی سے ڈیولپ کرا رہا ہوں, اے آئی کو اور اسمارٹ کر رہا ہوں, گریجولی اس کو اور اس کو دے رہا ہوں, پاور دے رہا ہوں, وہ میرا جاب کھا جائے گا. دیکھیں نا ابھی بھی چلے سی او ایک ہیومن کو بٹھا دیں گے, میں سی او کمپنی کا, مجھے بٹھایا ہوا ہے, بٹ اور کیونکہ میں ڈیسیجن لے سکتا ہوں, آئی کین ٹیک سم ڈیسیجن جو شاید مشین ابھی نہ لے سکے. بٹ اوور دا نیکسٹ 10 years ٹائم آئی بلیو دیٹ وی آر اسمارٹ انجن جو ایک پورے ڈیسیجن میکنگ کی ایبلٹی ہوگی ان کی. دیکھیں نا آج بھی اگر آپ کہہ رہے ہیں آ رہے ہیں, مجھے میں پڑھا تھا کہ آپ شیئر ٹریڈ کریں, وہ ایپ آ گئی ہے, وہ آپ کو 99% پورا بنا کے دے دے گی کہ کون سے شیئر سکیں, تو ڈیسیجن میکنگ تو اس نے لے لی.
جو آپ ایم بی اے ہائر کرتے تھے, جو انالائز کرتے تھے, اسٹریٹجی آپ کی ڈیولپ کرتے تھے, بیٹھ کے پورے پلان بناتے تھے, اب کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. آپ اس پہ ڈال دیجیے, وہ آپ کو پوری اسٹریٹجی پلان کر کے ظالم آپ کو 10 پیج نکال دے گی کہ یہ آپ کی اسٹریٹجی ہے, یہ پلان فالو کر لیجیے, آپ کا بھی بیچارہ جاب سے جائے گا. اور دس از آلریڈی ہیپننگ. ہارورڈ کی میں دیکھ رہا تھا, 30% آف ہارورڈ ٹیچرز آر ناٹ امپلائڈ آفٹر 3, 4 اور 6 months, they were not employed. کیونکہ ایم بی واز ہائرڈ فار اسٹریٹجی اینڈ پلاننگ اینڈ فارورڈ گوئنگ فارورڈ ٹو دا بزنس ڈیولپمنٹ. ان کا رول اب بجائے 10 ایم بی ہائر کریں کہ آپ وہ 3 ایم بی ہائر کریں, وہ سارے اے آئی ٹول یوز کر کے you start building your plan, strategy in a short period, in a small team will do that. So it's very scary. Even the country like America. میں پڑھ رہا تھا کہ نیو یارک اور ہالی ووڈ میں اسٹرائکس پہ لوگ جا رہے ہیں بیکاز دے ہیو لاس دیئر جابس ٹو دی اے آئی. اور وہ کہہ رہے ہیں جس میں اسکرپٹ رائٹرز بھی ہیں, فلم میکر بھی ہیں, جنرلز بھی ہیں, رپورٹ رائٹرز بھی ہیں. وہاں پہ اگر یہ حال ہے تو ہمارا کیا بنے گا سر؟ مطلب دیکھیں سر, اسکرپٹ رائٹر پہلے ایک انسان بیٹھ کے پورا کرتا, آپ جی پی ٹی کو دیں وہ آپ کو پورا اسکرپٹ لکھ کے دے دے گا. ایون فکشن بک رائٹنگ جو بکس ناول ہے بنا کے دے دے گا, پکٹوریل آپ کو دے دے گا, اس کا اسکرپٹ دے دے گا. مطلب رائٹنگ کو تو چھوڑ رہی ہے. ایسی بات ہے. ایون جو ایکٹرز اینڈ ایکٹریسز ہیں یہ بھی اے آئی لا جائے گی, اور وہ اتنے ریئل ہوں گے اور وہ ایسے ایکشن کرے ہوں گے آپ کو لگے گا ٹام کروز بات. آپ رائلٹی پے کریں گے ٹام کروز کو, اور وہ ٹام کروز جو ہے وہ آگے اس کے ٹائم کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو, اور اس کا رسک بھی کم ہو جائے گا, اور وہ زیادہ بڑی چھڑا کے مار لے گا. دیٹس آلریڈی ہیپنگ. سو دیٹس دا کی. ایون ماڈلنگ میں اب ماڈلس میں کیا ہو رہا ہے کہ اے آئی ماڈلس یوز کر رہے ہیں, وہ زیادہ فیکشن ہے, اس کا ٹائپ ایشو نہیں ہے, اس کے ٹینٹرم نہیں ہے, اس کے ایموشن نہیں ہے, اور وہ میل فیمل گڈ لکنگ بھی ہے, اس کو کپڑے بھی بنا دیں گے اور وہ کیٹ واک بھی کر لے گا. یو ڈونٹ نیڈ دا ماڈل دیٹ بزنس. تو میرا بڑا شوق تھا مجھے ماڈل بننے کا, میں تو کیا, میرا تو اس کے اپرچونیٹی تو میں نے یہ اپنی جو مشن ہے نا وہ نکال دیا ہے. مطلب اٹس ریئلی اسکیری. کیونکہ جب کیمرہ آیا تو لوگ تھوڑا سا ڈرے, لیکن کیمرے نے پینٹر کو ریپلیس نہیں کیا. اس کے بعد موٹر گاڑی آئی, اس نے ٹانگے کو ریپلیس اس طرح سے یا گھوڑے کو نہیں کیا, لیکن ان چیزوں کا دماغ نہیں تھا. اے آئی کا اپنا دماغ ہے. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ ہم بچپن میں وہ سائنس فکشن دیکھتے تھے کہ لیب جو لیک ایک ایسا مانسٹر ہوتا تھا جو ہمارے کنٹرول سے بھی باہر ہو جاتا تھا, لیبارٹری والوں کے کنٹرول سے بھی باہر ہو جائے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ ڈونٹ یو تھنک کہ we have created exactly the monster like that. مطلب we have, and unfortunately it's a matter of time کہ یہ جو ہماری جو روبوٹک ٹیکنالوجی ہے gradually it's making very smart. یہ نیورل روبوٹکس جہاں پر وہ اب ڈیسیجن بھی لیتا ہے روبوٹ, اب وہ جب آ رہا ہے تو آپ ڈیفینس میں بھی اور افینس میں بھی گریجولی جو ڈرونس یوز کر رہے ہیں, ابھی بھی ڈرون ہمارا پیچھے بیٹھ کے وہ کر رہا ہوتا ہے اسے. اب ڈرونس بھی اسمارٹ ہوتے جا رہے ہیں کہ ڈرون خود اسیس کرے گا کہ فرینڈ اینڈ فو کون ہے, میرا دشمن کون ہے, وہ دیکھ رہا ہوگا اور اس سے اپنی آئی سے اینڈ دین ڈیسائڈ کرے کہ میں نے فائر کرے کہ نہیں کرنا. یہ جو مووی ہم دیکھتے ہیں, ٹرمینیٹر مووی دیکھتے ہیں, جی 40 سال پہلے, 40 سال سے اوپر, وہ کیا تھی کہ وہ اسمارٹ ہے, وہ ڈفرینشیٹ کر رہا ہے کہ میرا دشمن کون ہے, میرا فرینڈ کون ہے. ہم خود ان کو وہ دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں. ہم نے ایک پکچر کھینچی کہ یار یہ تمہارا فرینڈ ہے, یہ تمہارا وہ ہے, اب تم نے اڑا کر دینا. دس از آلریڈی, یہ میٹر آف ٹائم ہے, یہ میٹر آف ایئرس آلریڈی کام ہو رہا ہے. ایسے روبوٹک ڈرونز, ایون لینڈ ڈرون, فوجی ہیومنائٹس آ جائیں گے مجھے لگتا ہے. وہ فوجی کیا, وہ ہیومنائٹ فوجی کیا کرے گا, اس کو ایک پکچر دے دیا آپ نے, ایک امیج دے دیا کہ تم نے اس ڈسکرپشن کو اڑا دینا اور یہ جسم کو تم نے کیئر کر لیں. وہاں پر مشین اب جو غلطی کرے گی تو اپنے آپ کو اڑا دے گی. سو آئی بلیو کہ ہاں وہ نہیں ہوگا کہ مشین خود وہ کر دے, شروع اپنا ٹیک اوور کر لے, اس کے لیے 50 60 100 7 سال لگ جائیں گے. لیکن یہ جو ہماری ریلائنس ہے مشین پہ, اسمارٹ روبوٹکس پہ, یہ ایک چیلنج کریٹ کرے گی سوسائٹی کے لیے بہت بڑا. اور ایون گھروں میں جو آپ کے سروسز پرووائڈرس ہیں ان کی لائف مشکل میں آ جائے گی. جو ابھی بہت سے لوگ آپ کو سروس کر رہے ہیں, جس ول بھی چینجنگ. گھروں میں بھی گریجولی رپورٹس آنا شروع ہو جائیں گے سلولی. فکشن تو آنی شروع. میں انڈیا کی فلم دیکھ رہا تھا, اس میں وہ اس نے ہیومنائٹ رکھا ہوتا ہے. ارے وہ دیکھیں, وہ تو وہ فکشن ریئلٹی میں بدل رہی ہے. جی بدل رہی ہے, ایگزیکٹلی. ایک امیجنیشن جو اور امیجنیشن ایک ریل اس میں آ جائے گی لائف میں. اور میں آئی کین فور سی ان 5 years time we will see humanoid remote being part of the society. یہ میٹر آف 5 years ہے, کیونکہ جس طرح سے اس میں کام ہو رہا ہے you will be having those being a part of your life. سر لیکن مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی ہے کہ یہ تو ہم اس کے نیگیٹو ایسپیکٹس کر رہے ہیں, نیچرلی پازیٹیو بھی بہت سارے ہیں اس کے, لیکن ہم ایز اے تیسری دنیا کے لوگوں کے لیے تو بڑی یہ اسکیری ہے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے یو ہیو آلریڈی اسٹارٹیڈ, آپ نے کوئی اے آئی انسٹیٹیوشن شروع کیا ہے گیریزن کالج کے ساتھ مل کے, اور وہ شاید آپ ٹریننگ کر رہے ہیں آلریڈی.
تو آئیڈل بیٹھنے سے میرے خیال میں بہتر ہے کہ فوراً کچھ شروع کر دینا چاہیے. اور تاکہ یہ آپ ریکگنائز کر رہے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو اپ اسکل کرنا ہے. نیفٹیک جو یہ نیشنل ووکیشنل جی جو ٹریننگ کا جو وہ ہے انسٹیٹیوٹ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ اسے فنڈ کرتی ہے, ان کے ساتھ ہم نے اگریمنٹ کیا کہ 1600 لوگوں کو ہم اے آئی اور سائبر سیکورٹی کی ایکسپرٹیز ٹرین کریں گے. دیٹس اے گڈ پروگرام. فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اندازہ ہے کہ جابس کا ایشو آئے گا. دس از وائی دس پوٹنگ دس منی اپ. اور وہ نیٹسول کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ 1600 لوگوں کو ٹرین کریں. اس کے لیے ہم نے ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے اپروچ کیا ہے کہ اپنی لیبس ہمیں دیں, جیسے کہ میں اپنی لیبس گریڈ کروں پھر کاسٹ پڑ جائے. ہم کاسٹ بچا رہے ہیں تاکہ منیمم کاسٹ میں جو ایگزسٹنگ لیبس ہیں ان کو یوز کریں تاکہ بچے جلدی ٹرین ہو جائیں اور مارکیٹ میں آ جائیں. ہمیں وہاں پر ٹائم کم ہے. اگر ہم نے دنیا سے کمپیٹ کرا ہے تو ہمیں ہزاروں بلکہ لاکھوں اے آئی کے بچے تیار کرنے ہیں. یہ 1600 کا نمبر بہت تھوڑا ہے, لیکن یہ ہمارا ٹیسٹ کیس ہے, یہ ہم کر لیتے ہیں اگلے 1 سال میں. وہ 1600 میں سے بھی تو آگے ٹرینر نکلیں گے. میں نے بلکہ ٹرینر نکالنے ہیں, بلکہ میرا پہلا چیلنج جو ہے میں نے اپنی ٹیم مجھے کہ اس میں سے مجھے 200-300 ٹرینر نکال کے دو, کہ وہاں پر ٹرینر بھی نہیں ہے. اگر ہم 16,000 کو ٹرین کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے, ٹرینر نہیں ہے. تو چین ریئیکشن ہو جائے گا آگے شروع. تو یہ 1600 پہ سے ہم نے 200-300 ٹرینر نکالے, وہ پہ جا کے 16,000 کو ٹرین کریں. دیٹ از دا فرسٹ چیلنج وی نیڈ. بٹ دیکھیں اس پہ اچھی بات ایک اور بتاؤں, پاکستان پچھلے سارے ڈیکیڈز میں دنیا سے پیچھے رہا, کیونکہ وہ جو ریولیوشنز آئے اس کو کیپ اپ نہیں کر سکا. جو بھی ریولیوشنز آئے ہم اس پہ نہیں فائدہ اٹھا سکے. بٹ دس اے آئی ریولیوشن آئی بلیو دیٹ وی ول بینیفٹ, کیونکہ ہمارا بچہ بہت ذہین ہے, جو ہمارے یوتھ ہے دے آر ویری انٹیلیجنٹ, اور وہ اے آئی پہ اپ ٹو ڈیٹ ہیں. سو آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو سینگ اے ویری ڈفرنٹ پاکستان ان ٹرمز آف دیٹ, کہ ہم لوگ دنیا کو کیچ اپ کر لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, ریونیو میں بھی, ہماری ایکسپورٹ میں بھی, اور اپنی ٹیکنالوجی میں. ہاں جو جاب کا فیکٹر وہ اپنی جگہ ہے, لیکن ایک نمبر آف پیپل جو ہے سروائیول تو ہوگی ایٹ لیسٹ. مطلب ورنہ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ گھر کا ملازم بھی نہیں سروائیو کر سکے گا بغیر اے آئی کی ہیلپ کے. ایون آپ کا کچن, اب ایسی ایپس آ گئی, ہمارا کچن بھی اگر اے آئی ایپس یوز کرے گا تو بہتر مینیج کرے گا, بہتر کھانا بنائے گا, کوالٹی سے کرے گا, ٹائم سیو ہوگا چیزیں کرنے میں. اے آئی کا امپیکٹ صرف ٹیکنالوجی یا آئی ٹی کمپنی میں نہیں ہے, ایک امپیکٹ ہماری پوری سوسائٹی میں ہے. پوری سوسائٹی میں ہر ڈزنٹ میٹر واٹ یو ڈو, یو آر امپیکٹڈ بائی اے آئی. تو میرا یہ ماننا ہے, چونکہ سنس آئی ایم ناٹ اے ٹیکنیکل گائے, کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ فارغ ہو جائیں گے الٹیمیٹلی نہیں سروائیو کر پائیں گے, اس دنیا سے چلے جائیں گے, تو لوگوں کو شاید پھر سمجھ آئے گی ہم جیسے ملکوں کو کہ یار بچے ایک ہی پیدا کرو تاکہ وہ بوجھ نہ بنے, اور وہ مطلب الٹیمیٹلی تو اس میں بھوکے ہی مرنا ہوگا. دیکھیں یہ تو پوری دنیا کا ڈلما بن گیا کہ 9 بلین پیپل ہو جائیں گے بائی اندر 5 جو بھی ایئر میں, اینڈ جابس ہم کم کر رہے ہیں, لوگ ہم بڑھا. جی ایگزیکٹلی, یہ ریورس وہ آرڈر چل رہا ہے کہ سب سے بڑا ایشو ہے نا کہ ایک اسمال نمبر آف پیپل بیکم ویری رچ جو آلریڈی ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں فرسٹ ٹائم ہم $1 ٹریلین کی بات کریں, کمپنیز $1 ٹریلین کمپنیز پہلے نہیں تھی. یہ پچھلے 5 سال میں یو سی ملٹیپل $1 ٹریلین کمپنیز. انویڈیا اس سے پہلے کانسیپٹ نہیں تھا کوئی $1 ٹریلین کمپنی کا. ٹریلین ہو تو بہت بڑا نمبر تھا, وہ زیرو کرنے جاتے تھے, زیرو نہیں, وہ ریئلٹی بن گیا. اور یہ آپ اور دیکھیں گے کہ ابھی اور ایون 2 بچوں کی کمپنی $1 ٹریلین بن جائے گی, کیونکہ وہ ایسی اے آئی کا یوز کیس لے آئیں گے جو سونے نہیں کیا آتے ہوئے $1 ٹریلین, اور وہ دونوں کو بھی تو ہوگا کیا, ایک اسمال نمبر آف پیپل بیکم ویری رچ, ایکومولیٹ ہو جائے گی جو آلریڈی ہو رہی ہے, لیکن لارج نمبر آف پیپل ول بی جاب لیس, دے ول بی جسٹ ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو, ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا وہ کیا کریں. تو دس وائی کیوس کریٹ ہوگا. کیوس کہاں سے ہوتا ہے, جب لوگ گھر بیٹھے ہیں, فارغ بیٹھے ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں, دے کریٹ پرابلم فار دیم سیلف اینڈ فار ادرس. سو آئی بلیو کہ گورنمنٹس ڈو نیڈ ٹو اکنالج کہ یہ ایک ریئلٹی ہے, اور ہمیں اب بھی سے بہت تیزی کے ساتھ چینج کرنا ہے. جو ہمارا اسکل سیٹ ہے وہ میچ نہیں کر رہا اے آئی کی ریئلٹی سے. وی نیڈ ٹو, دس از وائی یہ 1600 کا نمبر بہت تھوڑا ہے. یہ تو 1,60,000 ہونا چاہیے, یہ تو 16 لاکھ ہونا چاہیے. ریئلٹی میں ہمیں 16 لاکھ لوگ پیپل اگلے کچھ سالوں میں اے آئی اسمارٹ کر دیں, تاکہ اور بھی تو وہ فری لانسنگ کر لیں, اپنا گھر چلائیں اے آئی کی چیزیں بنا کے. دیکھیں نا, آپ انٹرنیٹ ورک کریٹ کر لیں گے, اگر میں کسی کو اے آئی سکھا دوں وہ خود ہی بیٹھا کرے گا, تو کوئی نئی کچھ چیز ایسی بنا لے گا جو ہٹ ہو جائے گی. سو دس از مائی ٹارگیٹ کہ جابس تو نہیں ہو گئے, لیکن پھر ہم جابس کریٹر کرتے ہیں, ہم انٹرپرینور بنائیں اے آئی سکھا کے کہ یار اپنی چیز تو خود بناؤ. دیٹ از پاسبل, اور پاکستان کین ڈو دیٹ. اور ہمارا نوجوان انٹیلیجنس میں کم نہیں ہے, نو ڈاؤٹ.
میرا خیال ہے. نہیں جی آپ کا خیال بالکل صحیح. میں آپ کو گواہی دیتا ہوں کہ ہمارا نوجوان دنیا میں آگے. میں ڈیل کر رہا ہوں, میں دنیا میں آپ کا تجربہ ہے, میں میرا کسٹمر ہے, میں میرے پاس امپلائڈ ہے. نیٹسول تقریباً ہر نیشنل ڈپلوائے کرتا ہے. ہمارے پاس انڈین بھی ہے, چائنیز بھی جاب کریں, اٹالین بھی ہے, جرمن بھی ہے, امیریکنز بھی ہیں, آسٹریلیز بھی ہیں, انگلش بھی ہے, فرینچ بھی ہے. دے آر ورکنگ فار نیٹسول اینڈ دے آل ویری گڈ ٹیم دے میک. جو میں نے اپنی ظہارت دیکھی ہے اپنے بچوں میں, میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کمپیریٹلی سم ٹائم اٹس ہائر دین ادر نیشنلٹیز. سر نو ڈاؤٹ کہ میرا خیال ہے قسمت تو ہمیشہ ہی ہوتی ہے, لیکن اصل تو اس ہارڈ ورک بیہائنڈ ایوری سکسیس. مطلب میں ہی جواب دیتا ہوں اس کا. کووڈ-19 میں اٹ واز آئی تھنک دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹائم فار دا انٹائر ورلڈ. بڑی بڑی کمپنیاں برج الٹ گئے, غائب ہو گئیں, ختم ہو گئیں, جاب لیس ہو گئے. ملینئر جو تھے وہ وائپ آؤٹ ہو گئے. ہاں جی وائپ اپ ہو گئے. ہم جیسا ملک جہاں آئی ٹی اور اے آئی اور یہ وہ ابھی بڑی انیشیل سٹیجز کے اوپر ہے, بٹ آئی ایکچولی assume so. The company like NetSol, how did you navigate through such a difficult time? Luckily, we were in a very mature state. جب کووڈ آیا 2019 اور 2000 میں, ہم میچور اسٹیٹ میں تھے اور ہمارا کسٹمر بہت اسٹرانگ تھا ہمارے ساتھ, ٹائٹ تھا. they were tight to us. ہمارا ریلیشن ہمارے کسٹمر سے بہت وہ تھا, میننگ تھا. تو جب کووڈ کا آیا تو ایک تو ہمیں بزنس لوز تھی, وی ڈidn't لوز اینی ون ایٹ آل. اور اس سے پہلے ہم اچھے کچھ کانٹریکٹ سائن کر چکے تھے جو ایکچولی ایکٹیو تھے اور جن کو ہمیں ڈلیور کرنا تھا. اچھا اب سوال یہ ہوا کہ ڈلیور کیسے کریں, کیونکہ ہمارا جو وے آف ڈلیوری تھا کہ ہمارے لوگ جا کے اپنے بیٹھتے تھے کسٹمر کے ساتھ اور سافٹ ویئر ہینڈ اوور کرتے تھے. ایک پروسیس تھا, ایک طریقہ تھا, اور اٹ ورک ویل. اب سڈنلی ٹریول ختم ہو گیا. اب چائنا میری سب سے بڑی مارکیٹ تھی, وہاں پر میں 2-4 بڑے پروجیکٹ چل رہے تھے, پھر آسٹریلیا میں پروجیکٹ چل رہے تھے, پھر ایشیا میں 3-4 ملکوں میں چل رہے تھے. تو بڑی امیزنگلی میری ٹیم نے ایک دم ہمیں تیار کیا آن لائن کام کرنے کے لیے. سب کو 2000 لوگوں کو اپنے گھروں میں سیٹ کیا کہ وہ گھروں سے کام کریں. اوور نائٹ میری ٹیم نے دے وینٹ ٹو پروکیور, جو اکوپمنٹ چاہیے تھا اسے خریدا, اور ود ان فیو ڈیز وی ور ایبل ٹو پٹ آل آور پیپل ٹو ورک فرام ہوم. یعنی اٹ واز امیزنگ میریکل ٹو بی ڈن کہ ہم نے کوئی 1 گھنٹہ بھی لوز نہیں کیا اپنے کام کا. وی ور ایبل ٹو کنٹینیو. اور ہمارے کسٹمر کو فیل ہی نہیں ہوا کہ کوئی ہکپ آیا ہے یا کوئی بریک آیا ہے یا لوگ ٹریول نہیں کر سکیں. ہم نے لاہور سے بیٹھ کے وہ سسٹم ڈلیور کیے, ہینڈ اوور کیے, سسٹم لائیو گئے, اور الحمدللہ کسٹمر واز امیزڈ کہ ہاؤ نیٹسول واز ایبل ٹو کنٹینیو ان دا انوائرمنٹ. جبکہ ان کے اپنے لوگ گھروں سے نہیں آ سک رہے تھے, ان کے لوگ کر رہے تھے, لیکن وی ور الحمدللہ. اب میں اس میں اگین کریڈٹ دیتا ہوں اپنے پاکستانی بچوں کو, اپنی ٹیم کو. دے ور ویری کلیور, دے ور ایبل ٹو امیجیٹلی انڈرسٹینڈ دا گریوٹی سچویشن. کہ ایک سچویشن بہت گرم ہے اور اس پہ ابھی پتہ کب یہ واپس آئے گا. وی ڈونٹ نو وین ول گو بیک ٹو آفس. ہمیں یہ نہیں پتا ہم ٹریول کب کریں گے, نہیں پتا تھا. تو وی ور ایبل ٹو امیجیٹلی رسپونڈ, کچھ چیلنج کو رسپونڈ کیا. الحمدللہ ناٹ اے سنگل کسٹمر لاسٹ, ناٹ آور لاسٹ آف ورک. ہم کام کرتے گئے, دن رات لگے رہے, گھروں میں بیٹھ گئے, گھروں سے ہم نے کام کیا اور کریکٹڈ رہے. کسی بچے نے ڈنڈی نہیں ماری, کسی بچے نے فائدہ اٹھا کے جا کے گھر میں کمرے میں جا کے سو گیا. دے آل ورک ویری سنسیئرلی, آنیسٹلی, اینڈ آئی ویری پراؤڈ آف پاکستانی کڈس. دے ور آنیسٹ ٹو دا لاسٹ ڈگری. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سو دا ریزن فار دیٹ سکسیس از دا پیپل وی ہیو ورک ود اس. دے آر امیزنگ اینڈ دے آر آنیسٹ. ان کی انٹیگریٹی ہے اور انہیں پتہ ہے کہ ان کی جو کام ہے وہ کتنا کریٹیکل ورک دے ڈو از کریٹیکل for the company and for the country, and alhamdulillah there was no gap at all.